Mubarak for you, it's my prayer. Oh Mubarak for you, it's my prayer. May you keep ascending success stair. Oh Mubarak for you, it's my prayer. May you keep ascending success stair. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے. قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی علی محمد. حضرت سیدنا شیخ عبداللہ خیاط رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک آتش پرست کپڑے سلواتا اور ہر بار اجرت میں کھوٹا درہم دے جاتا. آپ اس کو لے لیتے. ایک بار آپ کی غیر موجودگی میں شاگرد نے آتش پرست سے کھوٹا سکہ نہ لیا. جب حضرت شیخ عبداللہ خیاط رحمت اللہ تعالی علیہ واپس تشریف لائے اور ان کو یہ معلوم ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے شاگرد سے فرمایا تو نے درہم کیوں نہیں لیا؟ کئی سال سے وہ مجھے کھوٹا سکہ ہی دیتا رہا ہے اور میں بھی چپ چاپ لے لیتا ہوں تاکہ یہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ دے آئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، خیاط درزی کو بولتے ہیں. یہ اللہ کے ولی تھے، درزی بھی تھے. تو دیکھیے کہ یہ حضرات خلوص کے پیکر ہوتے تھے اور ان کے اندر احترام مسلم کا جذبہ کس طرح کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. کسی انجانے مسلمان بھائی کو اتفاقی نقصان سے بچانے کے لیے بھی اپنا خسارہ گوارا کر لیا جاتا تھا، جبکہ آج تو بھائی بھائی کو ہی لوٹنے میں مصروف ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی دور اسلاف کی یاد تازہ کرنی چاہتی ہے. دعوت اسلامی نفرتیں مٹاتی اور محبتوں کا پیغام سناتی ہے. ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ سنتوں کی تربیت
کہ مدنی قافلوں میں سفر کرے اور ہر ماہ مدنی انعامات کا فارم اپنے ذمہ دار کو جمع کروائے، انشاءاللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احترام مسلم کا جذبہ بیدار ہوگا۔ اگر ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا معاشرہ ایک بار پھر مدینہ منورہ کے دلکش و خوشگوار، خوشبودار و سدا بہار، رنگ برنگے پھولوں سے زدہ ہوا حسین گلزار بن جائے گا۔ طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے، دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں احترام مسلم سے متعلق کچھ مدنی پھول آپ کی خدمت میں حاضر کرنے لگا ہوں۔ والدین و ذوی الارحام یعنی جن کے ساتھ خونی رشتہ ہو، درجہ بدرجہ معاشرے میں سب سے زیادہ احترام اور حسن سلوک کے حقدار ہوتے ہیں، مگر افسوس کہ اس کی طرف اب دھیان کم دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ عوام کے سامنے انتہائی منکسر المزاج و ملنسار گردانے جاتے ہیں، مگر وہ اپنے گھر میں نہایت ہی تند مزاج و بد اخلاق ہوتے ہیں۔ ایسوں کی توجہ کے لیے عرض ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے، ماں باپ کو ستانے والا اور دیوس اور مردانی وضع بنانے والی عورت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک میں ماں باپ کو ایذا دینے والے کے ساتھ ساتھ دیوس اور مردانی وضع بنانے والی عورت کا بھی تذکرہ ہے، اور ان تینوں کے لیے یہ وعید ہے کہ وہ جنت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ دیوس اس مرد کو کہتے ہیں جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کس کس غیر مرد سے ملتی ہے۔ اس دور میں شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جو اس بات کا خیال رکھتا ہو۔ یاد رکھیے، دیگر نامحرموں کے ساتھ ساتھ تایا زاد، چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچی، تائی، مومانی، بہنوئی، خالو اور پھوپھا، نیز دیور و جیٹھ اور بھابھی کے درمیان بھی شریعت نے پردہ رکھا ہے۔ اگر بیوی ان سے بے تکلف رہے گی، ان چچا زاد، تایا زاد وغیرہ سے بے تکلف رہے گی اور ان سے شرعی پردہ نہیں کرے گی، اور شوہر اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کو اس گناہ سے نہیں روکے گا، جیسے دیور سے پردہ نہیں کرتی، جیٹھ سے پردہ نہیں کرتی، تو شوہر اگر اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کو اس گناہ سے نہیں روکے گا تو شرعن وہ دیوس ہے، اور دیوس جہنم کا مستحق، لہذا ابتداءً جنت سے محروم رہے گا۔ جو علانیہ دیوس ہے وہ فاسق معلن، ناقابل امامت و مردود الشہادت ہے۔ اور آج کل شاید لاکھوں میں کوئی ہوگا کہ جو اس دیوس کی صفت سے، مذموم صفت سے بچا ہوا ہو۔ آج ہے ہی نہیں گھروں میں ماحول، لاکھ دنیا میں سنتوں کی تبلیغ کریں، لاکھ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، لیکن افسوس کہ گھر کی طرف توجہ ہے ہی نہیں کسی کی۔ باہر تو بڑے عاجزی کا مظاہرہ ہے، بڑی حسن اخلاق اور اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، لیکن گھر میں شیر ببر، اور گھر میں اتنا ستاتے ہیں اپنے ماں باپ کو اور گھر والوں کو کہ توبہ۔ پھر گھر میں کون مانے گا؟ خود ہی اگر بھابھی ہے تو خود ہی پردہ نہیں کرتے، وہ کیا آپ سے پردہ کرے گی؟ آپ خود ہی نہ بچتے ہوں تو اللہ نہ کرے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پابندی کے ساتھ مدنی قافلے کے مسافر بنا کریں، اور ہر ماہ مدنی انعامات کا فارم اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروایا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل بے حیائی کا انتہائی درجے کا مرض، دیوسی اور گناہوں کی دیگر بیماریوں کا مرض بھی انشاءاللہ عز و جل ان میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں دور ہوگا، جن کی حیا سے جھکی ہوئی مبارک نگاہوں کا واسطہ پیش کرتے ہوئے ولی کامل میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی
کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، آمین۔ حدیث پاک میں مردانی وضع بنانے والی عورت کو بھی جنت سے محروم قرار دیا گیا ہے۔ تو جو عورت مردانہ لباس یا مردانہ جوتا پہنے یا مردانہ طرز کے بال کٹوائے، وہ بھی اس وعید میں داخل اور جنت سے محروم رہنے والی ہے۔ اکثر بچی یا بچوں میں بھی اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ لڑکی کو لڑکے کا لباس معاذ اللہ پینٹ شرٹ بلکہ ہیٹ وغیرہ، عام طور پر بچی کو ہیٹ تو پہناتے ہیں اور پینٹ شرٹ بھی پہناتے ہیں، اور دیکھنے میں وہ بچی جو وہ لڑکا معلوم ہوتا ہے۔ بال بھی کٹواتے ہیں بچی کا، لڑکے جیسے بال کٹواتے ہیں۔ اگر آپ نے چھوٹی بچی کو بچے کا اور چھوٹے بچے کو بچی کا لباس پہنایا تو آپ گناہگار ہوں گے۔ اپنے بچوں کو ایسے بابا سوٹ بھی نہ پہنا ہے جن پر انسان یا جانور کی تصویر بنی ہو۔ بچے کے ہاتھ پاؤں مہندی سے نہ رنگیں، صرف بچی کے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگائیں۔ نیل پالش بچی کو بھی نہ لگائیں اور بچی کی ماں بھی ہرگز نہ لگائے کہ اس سے وضو اور غسل نہیں ہوتا۔ افشاں بھی استعمال نہ کریں کہ اس کے نیچے پانی نہیں بہتا۔ افشاں چمکدار پاؤڈر جو ہوتا ہے وہ آج کل کافی عام ہو گیا، ہر چیز میں لگاتی ہیں، بلکہ یہاں بھی بک رہی ہوں گی بستوں پر افشاں والی چیزیں۔ تغرے کئی ہوتے ہیں افشاں والے ہوتے ہیں، تو ایسی چیزیں مت لیا کریں۔ آپ لینا چھوڑ دیں گے تو یہ بنانا اور بیچنا بھی چھوڑ دیں گے کہ اگر آپ کے جسم پر لگ گئے تو پانی اس کے نیچے نہیں بہے گا، جب پانی نہیں بہے گا تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ مہندی میں بھی افشاں ہوتی ہے، بعض مہندیوں میں بھی افشاں ہوتی ہے اور اسلامی بہنیں لگاتی ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ چپک جاتی ہیں کھال پر افشاں کے ذرات۔ اگر آپ نے مطلب نظر ہی نہیں پڑی آپ کی اور وضو کیا، نماز پڑھ لی، جب تو نماز ہو جائے گی، اب نماز پڑھنے کے بعد نظر آ گئی کہ یہ افشاں کے دانے چمک رہے ہیں، تو اب ان کو کھرچ کر اتار کر ان کے اس جگہ پر پانی بہانا پڑے گا، ورنہ اب جو نماز پڑھیں گے وہ نہیں ہوگی۔ میٹھے میٹھے سبھی بھائیوں، والدین کے ساتھ ساتھ دیگر اہل خاندان مثلا بھائی بہنوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ بھی احترام مسلم میں داخل ہے۔ والد صاحب کے بعد دادا جان اور بڑے بھائی کا رتبہ ہے کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ تاجدار رسالت، صاحب جود و سخاوت، محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسا کہ والد کا حق اولاد پر۔ اسی طرح والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں، انہیں ماڈرن بنانے کے بجائے سنتوں کا چلتا پھرتا نمونہ بنائیں، ان کے اخلاق سنواریں، بری صحبت سے دور رکھیں، سنتوں بھرے مدنی ماحول سے وابستہ کریں، فلموں ڈراموں اور برے رسم و رواج والے فنکشنوں سے بچائیں۔ آج کل شاید ماں باپ بچے کے حقوق یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو صرف دنیاوی تعلیم، ہنر اور مال کمانا آ جائے۔ لباس اور بدن کو تو میل کچیل سے بچانے کا ذہن ہوتا ہے، مگر بچے کے دل اور اعمال کی پاکیزگی کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب سکھائے وہ اس کے لیے ایک ساع صدقہ کرنے سے افضل ہے، اور ارشاد ہے کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی چیز ایسی نہیں دی جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ تو بہرحال اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اصلاح کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تمام مبلغین کان کھول کر سن لیں کہ اگر آپ باہر تو اچھے بنتے رہیں گے، اگر گھر میں سنجیدگی اختیار نہیں کریں گے، گھر میں اگر اپنے اخلاق نہیں سنواریں گے، اگر ماں باپ کے آداب نہیں بجا لائیں گے، بھائی بہنوں کا احترام نہیں کریں گے، ان کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، اور آپ کی بد اخلاقیوں کی وجہ سے ان کی اصلاح میں رکاوٹیں پیدا ہو گئیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی باہر یہ جو ساری کارروائیاں اور سارے جو مذہبی کارنامے ہیں وہ دھرے کے دھرے نہ رہ جائیں۔ سنو سنو، سورۃ التحریم میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت باعث خیر و برکت عالم شریعت پیر طریقت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت کرے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ عز و جل کا حکم نہیں ٹالتے اور انہیں جو حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، ہم اپنے مخارج تو درست کرتے رہے، اسلامی بھائیوں کے بھی مخارج کی فکر کرتے رہے، یا تو اس لیے کہ تنخواہ ملتی ہے یا ویسے ہی کہ رسپانس ملتا ہے، اچھا عزت ملتی ہے، واہ واہ ہوتی ہے کہ صاحب بڑے اچھے مخارج ہیں، بڑے قاری صاحب ہیں۔ لیکن قاری صاحب امی کو تو قرآن پڑھنا آتا نہیں، اپنے بچوں کی امی کو بھی قرآن پاک نہیں آتا، آپ کی باجی کو بھی نہیں آتا، چھوٹے بھائی پر بھی آپ نے کوشش نہیں کی، بیچارے ابو کو بھی آپ نے قرآن شریف نہیں سکھایا، اپنے گھر والوں کو نہیں پڑھائیں گے، جبکہ قرآن آپ کو کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو سوچنے کا مقام ہے۔ دنیا بھر کو نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، دنیا بھر کی اصلاح کی جا رہی ہے، لیکن نہیں کی جا رہی تو اپنے گھر والوں کی نہیں کی جا رہی۔ شاید اسی لیے کہ گھر میں بد اخلاقیاں، کیونکہ ہماری تصویر کے دو رخ ہیں، ہماری تصویر گھر میں کچھ ہوتی ہے، باہر کچھ ہوتی ہے۔ باہر بڑے پرہیزگار اور ولیوں کے سردار بنے پھرتے ہم، اور گھر میں ایسے بد کردار ہوتے ہیں، گھر والے ہماری بات سننا ہی گوارا نہیں کرتے، اسی لیے تو ہماری بات نہیں چلتی نا۔ گھر میں تو اس کو جھاڑا، اس کو لتاڑا، اس کو آنکھ دکھائی، اس کو چانٹا مارا، کھانا گرم کیوں نہیں ہے اس لیے لڑائی کی، آج دال کیوں پکی ہے اس لیے جھگڑا کر دیا، گوشت کیوں نہیں پکایا، آج کھانا ٹیسٹی کیوں نہیں بنایا۔ سارے فضائل، سادگی، عاجزی، کھانے کی سنتیں، آداب، قناعت، جو ملے اس پر قناعت کر لو، روکھی سوکھی پر گزارا کر لو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت نشان میں یہ شعر بھی جھوم جھوم کر پڑھیں گے کہ کھانا تو دیکھو جو کی روٹی بے چھنا آٹا، روٹی بھی موٹی وہ بھی شکمبر روز نہ کھانا، اور گھر میں مرغ مسلم چاہیے اپنے کو، گھر میں گرما گرم بریانی چاہیے، وہ بھی ٹیسٹی چاہیے۔ اگر موٹی کم ہے تو لڑائی ہو جائے گی، کبھی سبزی پکی تو جھگڑا گھر میں۔ تو جب ہماری تصویر کے یہ دو رخ ہوں گے کہ عوام کے سامنے ہم عاشق رسول ہوں گے اور گھر والوں کے سامنے بدترین ہمارا کردار اور سخت بااخلاق ہوں گے، تو گھر والوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ہماری اپنی آخرت کا کیا بنے گا؟ کہ پہلے تو یہ فرمایا قوا انفسکم، اپنی جانوں، اور بعد میں فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت سوچنے کی بات ہے، بہت سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ ہمیں احترام مسلم کا نظام اپنے گھر سے نافذ کرنا چاہیے، کہ گھر والوں کا عوام کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ ذویل ارحام ہیں، خونی رشتہ دار ہیں۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی اور رزق میں وسعت ہو اور بری موت دفع ہو، وہ اللہ تعالی سے ڈرتا رہے اور رشتے والوں سے سلوک کرے۔ ایک اور حدیث پاک جو بخاری اور مسلم میں ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ماں سے تو لڑائی ٹھنی ہوئی ہے، باپ کو گھر میں نہیں گھسنے دیتے، بڑے بھائی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں، جب دیکھتے باجی کو جھاڑتے رہتے اور گھر سے نکال دیتے۔ اور جناب بہت بہترین مبلغ ہیں، سبحان اللہ، بڑے نیک پرہیزگار مانے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ عشق رسول کا عالم یہ کہ ابھی نعت شریف تو شروع ہوئی نہیں ہوئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، بے شک یہ آنسو خشک ہو جائیں لیکن ماں باپ ہم سے خوش ہو جائیں، ان کے صدقے میں جو آنسو نکلیں گے اور ان میں جو اخلاص ہوگا اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوگی۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
ابھی جو 2 احادیث مبارکہ آپ نے سنی، اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو بات بات پر اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہو جاتے اور ان سے مراسم توڑ ڈالتے ہیں۔ ایسوں کو چاہیے کہ اگرچہ رشتہ داروں ہی کا قصور ہو، صلح کے لیے خود پہل کریں اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے تعلقات سنوار لیں۔ ہاں، اگر کوئی شرعی مصلحت مانے ہے تو بے شک صلح نہ کریں۔ ہمارا رشتہ تو اللہ اور رسول کی محبت ہی کی خاطر ہے۔ اگر کوئی اللہ اور رسول کا مخالف ہے تو اس سے کوئی ہمارا رشتہ نہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ سے مدنی التجا ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر اور ہر ماہ مدنی انعامات کا فارم جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی بطفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احترام مسلم کا آپ کے اندر وہ درد پیدا ہوگا کہ تمام رشتہ داروں سے نہ صرف صلح ہو جائے گی بلکہ وہ سب کے سب انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس کا باپ فوت ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ جب بالغ ہو جائے تو اب یتیم کے احکام ختم ہوئے۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی بڑا ثواب ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یتیم کے سر پر محض اللہ کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے مقابل میں اس کے لیے نیکیاں ہیں۔ اور جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے، میں اور وہ جنت میں، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں ملائی، تو جو یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ جو 2 انگلیاں ملا کر، جیسے انگلیاں یعنی قریب ترین کی علامت بتائی کہ اتنا قریب ہوں گے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس تو ہم سب کو چاہیے، لیکن افسوس کہ ہم یتیم کا احترام ہمارا ذہنی نہیں ہے۔ مگر یتیم وہی کہلائے گا جو نابالغ ہے، لیکن یہ کہ کوئی دنیاوی مصلحت نہ ہو، معاذ اللہ شہوت نہ ہو، ریاکاری کا تصور نہ ہو، محض اللہ کے لیے کسی کو بھی پتہ بھی نہ چلے، اس طرح کسی یتیم کی مدد کر دی جائے اور اس کو بھی تاکید کر دی جائے کہ وہ بھی کسی کو نہ بتائے، بس وہ یتیم جانے، آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ اگر کسی تیسرے کو آپ نے بتا دیا تو پھر ریاکاری سے بچنا مشکل ہے کہ ڈھول بج جائے گا، عام ہو جائے گی بات۔ یا اور بھی بہت سارے احسانات طریقے ہوتے کہ اس یتیم کو بھی نہ پتا چلے کہ کس نے دیا، اپنے بیٹے کے ذریعے اس کو دے دیا، کسی ذریعے سے بھیج دیا، بائی پوسٹ بھیج دیا، یہ بھی تو ممکن ہے نا۔ پتہ ہمارے اعمال کا بہت جلدی چل جاتا ہے، ہم سے رہا نہیں جاتا، تو پھر ہم لوگ ریاکاریوں میں پڑ جاتے ہیں۔ بعض صورتوں میں اعمال برباد ہو جاتے ہیں، بعض صورتوں میں الٹا گناہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس سے تو وہ عمل نہ کرتا تو بہتر تھا کہ وہ عمل کر کے گناہ میں پڑا، یہ بھی ہوتا ہے۔ مرد کو چاہیے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کو حکمت عملی کے ساتھ چلائے، یہ بھی احترام مسلم کا حصہ ہے۔ عورت کے بھی حقوق ہے۔ چنانچہ میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے، بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تمہارے لیے کسی طرح سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اس سے نفع چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی نفع حاصل کر سکتے ہو، اور اگر اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اس کا توڑنا طلاق دینا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کچھ نہ کچھ خلاف مزاج حرکتیں اس سے سرزد ہوتی ہی رہیں گی۔ مرد کو چاہیے کہ صبر کرتا رہے۔ نبیوں کے سرور حسن اخلاق کے پیکر حبیب داور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے، کامل ایمان والوں میں سے وہ بھی ہے جو اچھے اخلاق والا ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت ہو۔ جو بات بات پر اپنی بیگم کو جھاڑتے رہتے ہیں اور جیسے گھر کی نوکرانی ہے ویسا سلوک کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی عبرت ہے۔ تو جب عورت سے کثیر منافع بھی حاصل ہوتے ہیں تو اس کی نادانی اور تکلیفوں پر صبر بھی کرنا چاہیے۔ نبی رحمت شفیع امت محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد مومنہ عورت سے بغض نہیں رکھ سکتا، اگر اس کی ایک بات بری لگے گی تو دوسری پسند بھی آ جائے گی۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو،
مدنی قافلے میں سفر، ہر ماہ مدنی انعامات کا فارم اپنے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھریلو شکر رنجیاں دور ہوں گی اور آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بنے گا، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے خاندان کو مدینہ منورہ کا نظارہ نصیب ہوگا. سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور، سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور، میٹھا مدینہ ہم کو دکھا دیجئے حضور، میٹھا مدینہ ہم کو دکھا دیجئے حضور. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ نیک سلوک کرے، اس کے ذمے بھی احترام ہے، احترام مسلم کے ساتھ سے وہ بھی اپنے شوہر کا احترام کرے. چنانچہ میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باصفا ہے، قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر قدم سے سر تک شوہر کے تمام جسم میں زخم ہو جن سے پیپ اور کچ لہو بہتا ہو، پھر عورت اسے چاہتے تب بھی حق شوہر ادا نہ ہو. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور بیوی بغیر اجازت اس یعنی شوہر کے گھر سے نہ جائے. اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے اللہ عز و جل اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. عرض کی گئی اگرچہ شوہر ظالم ہو، فرمایا اگرچہ ظالم ہو، یعنی شوہر ظلم بھی کرے تب بھی گھر چھوڑ کر نہ جائے. تو بات بات پر روٹ کر میکے چلی جانے والی خواتین کے لیے اس حدیث پاک میں کافی درس ہے. بعض خواتین اپنے شوہروں کی سخت نافرمانیاں کرتی ہیں اور ناشکریاں ایسی کہ ذرا کوئی بات بری لگ گئی تو پچھلے تمام احسانات بھلا کر کوسنا شروع کر دیتی ہیں. ان کو ڈر جانا چاہیے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار عید کے روز عیدگاہ تشریف لے جاتے ہوئے خواتین کی طرف سے گزرے تو فرمایا، اے عورتوں صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے اکثر تم کو جہنمی دیکھا ہے. خواتین نے عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کی وجہ ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم لعنت بہت کرتی ہو اور ناشکری کرتی ہو. تو جو اس طرح میں نے بات بات پر لعنت ملامت کرتی اور پھٹکار برساتی رہتی ہیں ان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. تو اس سے اسلائی بھائی یہ نہ سمجھے کہ لعنت ملامت کرتے رہنا اور ناشکری کرنا یہ ہمارے لیے جرم نہیں، خالی تو عورتوں کے لیے. تو ہمیں بھی لعنت سے بچنا ہے اور ناشکری سے بچنا ہے کہ ناشکری بہت بڑی آفت ہے. اتنی بڑی آفت ہے، اتنی بڑی آفت ہے، اتنی بڑی آفت ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں. بلعم بن باعورہ آپ نے نام ضرور سنا ہوگا، بہت بڑا علامہ تھا، بڑا علامہ فہامہ، اور اتنا اس کا مقام تھا کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، مستجاب الدعوات تھا. لیکن آخر کار وہ لالچ میں آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نے بددعا کرنا چاہی، لیکن وہ جو کچھ کہتا تھا اپنے حق میں اس سے نکلتا تھا، کیونکہ اس کی دعا قبول ہوتی تھی، اس کے حق میں اس کی دعائیں قبول ہو گئیں جو دعائیں بد کی تھی اس نے، اور اس طرح وہ مطلب کفر کی موت مر گیا. کہا جاتا ہے کہ کتے کی شکل میں یہ دوزخ میں جائے گا، اور اصحاب کہف کا کتا، ولیوں کی صحبت میں رہنے والا کتا، وہ جنت میں بلعم بن باعورہ کی شکل پر متشکل ہو کر داخل ہوگا. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ بلعم بن باعورہ کیوں برباد ہوا، کافر ہو کر مرا، اتنا بڑا عالم تھا اور زبردست مستجاب الدعوات تھا. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی تھی، اس کے باوجود وہ شکر گزار بندہ نہ تھا، ناشکری کا وبال اس پر آ پڑا اور وہ کافر ہو کر مرا. ناشکری بہت بڑی آفت ہے، اور ہم لوگوں پر کوئی 99 احسانات کرے اور ایک بار اگر ڈانٹ دے یا کوئی تکلیف اس سے پہنچ جائے تو ہم لوگ 99 احسانات بھول کر اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے، اس کے خلاف ہو جاتے معاذ اللہ. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے کہ اس کی نعمتیں اتنی ہے کہ اس کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے.
احترام مسلم میں پڑوسی بھی شامل ہیں. تو جو پڑوسی مسلمان ہیں ان کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کریں اور بلا مصلحت شرعی ان کے احترام میں کمی نہ کریں. محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کسی نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ کیوں کر معلوم ہو کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ فرمایا جب تم پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو بے شک تم نے اچھا کیا، اور جب یہ کہتے سنو کہ تم نے برا کیا تو بے شک تم نے برا کیا. اللہ اکبر. پڑوسیوں کی اس قدر اہمیت کے کیریکٹر سرٹیفکیٹ ان کے ذریعے ملے. یعنی پڑوسی کہتے ہیں یہ اچھا آدمی ہے تو اچھا آدمی، پڑوسی کہتے ہیں برا آدمی ہے تو برا آدمی. افسوس پھر بھی آج پڑوسیوں کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا. مدنی قافلے میں سفر اور مدنی انعامات کا فارم اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ تعالی بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کی اہمیت دل میں پیدا ہوگی اور ان کے احترام کا ذہن بنے گا اور انشاءاللہ عز و جل آپ کا محلہ باغ مدینہ بن جائے گا. بہار آئے محلے میں میرے بھی یا رسول اللہ، بہار آئے محلے میں میرے بھی یا رسول اللہ. ادھر بھی تو جھڑی برسے کوئی رحمت کے بادل سے، ادھر بھی تو جھڑی برسے کوئی رحمت کے بادل سے. سفر میں جو امیر قافلہ ہے اس کو اپنے رفقا کا احترام اور ان کی بہت زیادہ خدمت کرنی چاہیے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے سفر میں وہی سردار ہے جو ان کی خدمت کرے. جو شخص خدمت میں بڑھ گیا تو اس کے رفقا کسی عمل میں اس سے نہیں بڑھ سکتے. ہاں اگر ان رفقا میں سے کوئی شہید ہو جائے تو وہی بڑھ جائے گا. ایک سفر کے موقع پر سفر میں محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس سواری پر جگہ ہو وہ بے سواری کو سوار کرے، اور جس کے پاس بچی ہوئی خوراک ہو وہ بغیر خوراک والے کو کھلا دے. اور اسی طرح دوسری چیزوں کے متعلق ارشاد فرمائے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان باتوں کی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر تاکید فرمائی کہ ہم نے یہ یقین کر لیا کہ بچی ہوئی چیز میں سے کسی کو بچا کر رکھنے کا حق ہی نہیں. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ابھی سارے مسافر ہیں کم و بیش. ملتان کے جو اسلامی بھائی ہیں وہ ہو سکتا ہے مسافر نہیں ہو، لیکن اس وقت اجتماع میں غالب اکثریت مسافرین کی ہے. آپ دیکھیں ہم کسی کا کیا خیال رکھتے ہیں؟ ہم تو جگہ بھی اتنی زیادہ گھیر لیتے ہیں کہ کوئی بیٹھ بھی نہ سکے. اچھی سے اچھی آسائش ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ دوسرے کو وہ آسائش نہ ملے ہمیں مل جائے. ہم لوگوں کا ذہن بالکل نہیں بنتا. اے کاش ہمارا بھی ذہن بن جائے، احترام مسلم کا ذہن بن جائے کہ جو چیز ہمارے پاس زائد ہے وہ ہم دوسرے کو دینا سیکھ جائیں، اس کی ضرورت پوری کریں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی قافلے میں مسلسل سفر اور مدنی انعامات کے ہر ماہ فارم جمع کروانے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سفر اسلامی بھائیوں کے احترام اور ان کی خدمت کا ایسا جذبہ ملے گا کہ انشاءاللہ عز و جل آپ خادم زوار مدینہ بن جائیں گے. وہ دن بھی تو آئے گا جائیں گے کرم سے ہم، اترے گی غلاموں کی بارات مدینے میں. صلو علی الحبیب علی محمد. ایک امیر قافلہ ہی نہیں، ہر ایک کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ضروری ہے. جیسا کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے. نگہبان اور نگہبانی کے متعلق ہم سب سے پوچھ گچھ ہوگی. بادشاہ نگہبان ہے، اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اور مرد اپنے گھر کا نگہبان ہے، اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. یہ تو تین کی مثال دی حدیث پاک میں. باپ بھی اپنے بچوں کا نگہبان، بیوی کا نگہبان اس پر حاکم ہے. اسی طرح مطلب ہر ایک اپنے اپنے، اب جیسے کہ الیکشن ہوئے تو جو صوبائی اسمبلی کا ممبر بنا یا نیشنل کا بنا یا جو بھی، یہ سارے جو اب یہ ارباب اقتدار کہلائیں گے ایک طرح سے. یہ ہر ایک اپنی اپنی رعایا کے نگہبان ہیں.
حاکم ہیں ایک طرح سے. تو جس کے ماتحت لوگ ہوں گے ان کے بارے میں ان کو پوچھا جائے گا. سیٹھ اپنے ملازمین کا حاکم ہے. اسی طرح مطلب جو بھی افسر ہیں، فوج کے افسر ہیں درجہ بدرجہ، وہ بھی اپنے ماتحتوں کے حاکم ہوتے ہیں. اسی طرح تھانہ، تو تھانے میں SHO جو ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے اپنے ماتحتوں کا، بلکہ پورے علاقہ اس کے اندر میں ہوتا ہے. جو بھی جرائم ہوں گے تو اس کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے. تو اس طرح مطلب جو جہاں جہاں حاکم ہوتے ہیں ہر ایک اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے اور قیامت کے روز اس سے سوال ہوگا. اسی طرح نگران جو ہے، علاقائی نگران ہوا تو وہ اپنے علاقے کا، اپنے اسلامی بھائیوں کا ایک طرح سے حاکم ہے جو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں مل کے، ان کے ماتحت ہیں. اسی طرح حلقہ نگران ہوا یا تحصیل نگران ہوا یا ڈویژن نگران ہوا، بڑھتے بڑھتے شورا والا ہوا یا شورا کا بھی نگران ہوا. جو جس کے اندر میں ہے ماتحت ہیں ان سب کے یہ لوگ حاکم ہیں اور ان سب کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. عہدہ بہت میٹھا لگتا ہے، اگر کسی کو عہدے سے معزول کیا جائے نا تو اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے. مثلا کسی نگران کو، وہ علاقائی نگران کو اگر اس کا تحصیل نگران فارغ کر دے، 1000 باتیں بنائے گا. صاحب میرا قصور کیا ہے؟ مجھے قصور نہیں بتایا، میں نے اتنا کام کیا، وہ کیا، علاقے میں یوں کیا، فلاں کیا، مجھے نکال دیا. مجھے اپنا قصور بھی نہیں بتایا میرا قصور کیا. یعنی وہ انا کا مسئلہ بنا کر ہو سکتا ہے کہ لڑائی کر دے. یہ نہیں کہ چلو مطلب جتنا موقع ملا اللہ کا شکر ہے کام کیا اور فساد کا باعث اب نہ بنے، لیکن وہ فساد اس نے کرنا ہے. اور جو لوگ مطلب یعنی کہ فساد کا باعث بنتے ہیں وہ بہت مطلب برے بندے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بہت نادان لوگ ہوتے ہیں جو بس فساد کا باعث بن جاتے ہیں. بہرحال میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں احترام مسلم کو اپنانا ہے اور ہر طرح سے اس کا لحاظ رکھنا ہے، اور اپنا کوئی بھی مطلب رفیق ہو اس کا خیال رکھنا ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ دوران سفر کسی ایک پر سارا بوجھ نہ ڈال دیا جائے، بلکہ کام آپس میں تقسیم کرنے لے چاہیے. یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی بیچارہ سیدھا ہوتا ہے تو اس کو مزدور مدینہ بنا کر سارا بوجھ اس کے متھے تھوپ دیا جاتا ہے کہ اب یہ سارے کام یہی کرے گا. ایسا نہ ہو، بلکہ اس کی بھی دل جوئی ہو، اس کی سادگی، سادہ لوہی اور جذبے کا ایسا بھی فائدہ نہ اٹھائیں کہ وہ بیچارہ تنگ آ جائے اور ہم خدمت کی سعادت سے محروم بھی کیوں ہوں. چنانچہ ایمان افروز روایت دل کے کانوں سے سن لیجئے اور اس کو دل کے مدنی گلدستے میں آج تو سجا لیجئے، انشاءاللہ ہزاروں مسائل حل ہو جائیں گے. ایک مرتبہ کسی سفر کے موقع پر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بکری ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور اس کا کام تقسیم کر لیا. کسی نے اپنے ذمہ ذبح کا کام لیا تو کسی نے کھال ادھیڑنے کا، نیز کوئی پکانے کا ذمہ دار ہو گیا. سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا تبار، غیبوں پر خبردار بإذن پروردگار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمے ہے، میں لکڑیاں چن کے لاؤں گا. اللہ اکبر. صحابہ کرام علیہم الرضوان عرض گزار ہوئے، آقا یہ کام ہم ہی کر لیں گے. فرمایا تو میں بھی جانتا ہوں کہ آپ حضرات بخوشی کر لیں گے، مگر مجھے یہ پسند نہیں کہ میں آپ لوگوں میں نمایاں رہوں. اللہ اکبر. میں ممتاز نہیں رہنا چاہتا، نمایاں رہنا نہیں چاہتا، جس کو ہم VIP بولتے ہیں نا، VIP شخصیات سب سے الگ تھلگ. صاحب یہ شخصیت ہے، VIP ہے، جناب بہت بڑے افسر ہیں، یہ اس طرح سادہ دری پر نہیں بیٹھیں گے، ان کے لیے تو قالین بچھانا پڑے گا. نہ بابا، ان کے لیے گاؤں تک یہ ضروری ہے، ایسے نہیں بیٹھتے. یہ شخصیت VIP. تو میرے آقا خدا کی قسم اتنی بڑی شخصیت ہیں، اللہ اللہ، ان سے بڑی شخصیت کوئی ہوئی نہ ہوگی. کتنی بڑی شخصیت. اللہ اکبر. اللہ اللہ شہ کونین، جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. خسروے کون و مکان اور تواضع ایسی، ہاتھ تکیہ ہے تیرا، خاک بچھونا تیرا. یعنی کون و مکان کے حاکم، دونوں جہاں کے مالک و مختار، بإذن پروردگار. اور عاجزی یہ ہے کہ ہاتھ کو تکیہ بنا لیا اور مٹی ورث ہو گئے. آپ لوگ بھی خاک میں پڑے ہیں، دعوت اسلامی والوں آپ کو بھی خاک مبارک ہو کہ آپ خاک میں پڑے ہیں. اور مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کی خاک تو مشہور ہے. مدینۃ الاولیاء ملتان کی
چیزیں بہت مشہور ہیں. یعنی مدینۃ الاولیاء سمجھو کہ اگر دیکھا جائے نا تو عبرت گاہ ہے، اگرچہ توجہ نہیں ہوتی اس طرف لوگوں کی. یہ بہت بڑی عبرت کی جگہ ہے ملتان. کیسے؟ پرانا یہ مقولہ چلا آ رہا ہے کہ ملتان میں 3 چیزیں زیادہ ہیں: گور، گرمی اور گرد. گور مانے قبر. قبریں آپ دیکھ لیں گے بہت قبریں، قبرستان بھرے پڑے ہیں، قبرستانوں پر آبادیاں بھی ہو گئی، مزارات پر قبریں، لیکن قبریں مٹا کر سب فرش پاٹ کر دیا. لیکن یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جہاں قبریں مٹا کر رستہ بنا دیا جائے اس پر چلنا حرام ہے. لیکن بہرحال یہاں قبریں بہت مٹائی گئی، عبرت نہیں ہے نا، دل سخت ہو گئے. تو یہاں قبریں بہت ہیں، تو یوں سمجھو کہ ملتان جو ہے اس میں موت کی یاد زیادہ ہونی چاہیے کہ عبرت ہے. قبروں کو دیکھ کر عبرت ہوتی ہے. حدیث پاک میں یہ مضامین موجود ہیں کہ میں پہلے تمہیں منع کرتا تھا مگر اب اجازت دیتا ہوں قبروں کی زیارت کرو، کہ قبروں کی زیارت دلوں کو نرم کرتی اور آنکھوں میں آنسو لاتی ہے. ہائے افسوس، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ نہ ہمارے دل اب اس کا اثر لے رہے ہیں، نہ آنکھیں نم ہو رہی ہیں. قبرستان میں بھی کہے بلند ہو رہے ہوتے. تو ایک تو یہ کہ یہاں قبریں زیادہ ہیں، گور. دوسرا یہ کہ گرمی، تو ادھر اتنی گرمی پڑتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ایک بار یہاں ملتان شریف میں اجتماع ہوا تھا، بہت مطلب یعنی کہ سال ہو گئے، تو اتنی گرمی تھی کہ اخباروں میں آیا تھا کہ 25 سال پچھلے جو تھے ان کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. اتنی گرمی اس سال پڑی ہے. جو گرمی بہت ہوتی ہے، بھیجا تپ جاتا ہے. تو ہم نے یہاں الحمدللہ ایسی گرمیوں میں بھی اجتماع میں حاضری دی ہے. تو گرمی جو ہے نا، اتنی سخت گرمی، یہ بھی مطلب یعنی کہ اس میں بھی عبرت ہے. آپ نے یہ روایت شاید سنی ہوگی کہ جہنم سال میں 2 بار سانس لیتا ہے، نہیں 1 بار سانس لیتا ہے، 1 بار نکالتا ہے. تو جب وہ سانس لیتا ہے تو سردی آتی ہے دنیا میں، جب وہ سانس نکالتا ہے تو گرمی آتی ہے. تو یہ عبرت گرمی، قبر کی گرمی، موت کی گرمی، جہنم کی گرمی کی یاد اس میں ہے. اسی طرح گرد، تو گرد تو سراپا مطلب عبرت ہے. مٹی جو ہے تو سراسر عبرت ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اور مٹی سے بنے ہوئے مٹی میں داخل ہوں گے، مٹی سے اٹھائے جائیں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تو مٹی میں پڑا رہنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک بار شکر رنجی ہو گئی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع جب ہوئی، آپ منانے کے لیے تشریف لے گئے مولا مشکل کشا کو دیکھنے کے لیے. تو مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، شہنشاہ ولایت مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، اور ہم کنگال لوگ مٹی میں بیٹھتے ہوئے جھجکتے ہیں. تو مٹی پر لیٹے ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شفقت سے فرمایا، قم یا ابا تراب، اٹھ اے مٹی والے. ابو تراب، ابا تراب، ابی تراب، یہ لغوی ترکیب ہوتی ہے. تو یہاں پر میں قم یا ابا تراب، اٹھ اے مٹی والے. ابو کے معنی باپ بھی ہوتا ہے، اے مٹی کے باپ یا اے مٹی والے. تو یہاں اے مٹی والے، مٹی لگی ہوئی تھی جسم پر. تو خیر صلح تو ہونی تھی، صلح تھی. ان حضرات کی تو شان ہی بڑی نرالی ہے. خیر، تو پھر مولا مشکل کشا اس کنیت کو جو سرکار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رحمت سے عطا ہوئی فخریہ مطلب اس کو بیان کرتے تھے کہ میرے کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو تراب کہا ہے، مٹی والا. تو مولا مشکل کشا کا لقب تھا ابو تراب، مٹی والا. تو مولا مشکل کشا کے ماننے والے اور مٹی سے گھبرائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا وہ حیدر کرار کہ مولا ہے ہمارا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. تو یہ تو خیر ضمناً بات آ گئی. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں مطلب یعنی کہ آپس میں جب بھی موقع ہو کاموں کی تقسیم کر لینی چاہیے، اور ہمیں وی آئی پی نہیں بننا چاہیے، بلکہ جو نگران ہو وہ بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ گھل مل کر کام کرے، اور ایسا رل مل جائے کہ کوئی پہچان بھی نہ پائے، بلکہ نگران جو وہ خادم بن کر ہی رہے. تبھی مزہ ہے، تبھی دین کا کام بھی ہوگا. باقی شخصیت بن کر سج کر بیٹھ جانے سے اگر کام ہوا ہوتا نا تو پھر ہو گیا کام، تو وہ مٹ کر ہی ہوتا ہے. میرے آقا، میرے مولا، میرے مرشد، میرے دادا پیر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقطع یاد آیا، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب،
اے رضا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں محبوب کے جلوے اتر آئیں، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ کا ہے حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، تو خودی کو اپنی نکال دو، اس سے آزاد ہو جاؤ، اپنا آپ مٹا دو، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، حقیقی عاجزی اپناؤ، تو دل میں محبوب کے جلوے لپک آئیں گے۔ شاید میرے آقا اعلی حضرت کے اسی مقطع کا ترجمہ اس طرح کیا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ دوران سفر ٹرین یا بس وغیرہ میں اگر نشستیں کم ہوں تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بعض بیٹھے ہی رہیں اور بعض کھڑے کے کھڑے ہی سفر کریں، ہونا یہ چاہیے کہ سارے باری باری بیٹھیں اور تکلیفیں اٹھا کر ثواب لوٹیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں فی اونٹ 3 افراد تھے، ایک ایک اونٹ پر 3 افراد غزوہ بدر میں، بہت غربت کا عالم تھا مسلمانوں کا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو لبابہ اور حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری میں شریک تھے۔ تو یہ دونوں پیارے صحابی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدل چلنے کی باری آتی تو ہم دونوں عرض کرتے ہیں کہ آپ سوار ہی رہیے، آپ کے بدلے ہم پیدل چلیں گے۔ تو ارشاد فرمایا تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور میں بنسبت تمہارے ثواب سے بے نیاز نہیں ہوں، یعنی مجھ کو بھی ثواب چاہیے، پھر میں کیوں پیدل نہ چلوں۔ کائنات کی عظیم ترین شخصیت کی عاجزی دیکھی آپ نے، تو ایک سواری پر باری باری تینوں حضرات سوار ہوں، یہ ترکیب بنی تھی۔ اور ہمارا جب قافلہ جاتا ہوگا سفر میں تو سیٹ یا نشست نہیں، میں نے بک کرائی ہے، یہ برتھ کا بھائی میں نے پیمنٹ کیا، کہاں چڑھ گیا، چل اتر، کہاں چڑھ گیا، چل اپنا بیگ اٹھا بھی پھینک دوں گا، میں نے پیمنٹ کی اس برتھ کی۔ ہو سکتا ہے اس طرح کے نظارے بھی ہوتے ہوں گے ٹرینوں میں آپس میں، تو احترام مسلم نے خود تھوڑی تکلیف اٹھا کر دوسرے کو بٹھائیں، زبردستی بٹھائیں، اس سے صحیح بولتا ہوں بہت محبت پیدا ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں یہ دعوت اسلامی کا سلسلہ جو شروع میں چلا نا، الحمدللہ یہ ایسا پروان چڑھا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو شروع میں جو میرے بہت پرانے اسلامی بھائی ہیں وہ شاید دیکھتے ہوں گے، اور میں تحدیث نعمت کے لیے اور جو اہل محبت جو مجھ سے محبت بہت کرتے ہیں ان کو مطلب ہے کہ ترغیب کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جب ہم سفر کرتے تھے قافلوں میں تو پہلے تو زیادہ مبلغین تو ہوتے نہیں تھے، بڑے بڑے قافلے بنا کر ہم نکلتے تھے، تو جب تک سارے اسلامی بھائی بس میں سوار نہیں ہو جاتے تھے میں سوار نہیں ہوتا تھا حتی الامکان، اور جب تک ساروں کو سیٹ نہیں مل جاتی تھی میں سیٹ پر نہیں بیٹھتا تھا۔ میرے بالکل وہ منتیں کرتے تھے، مگر میں نے اپنا ایک اصول بنایا تھا کہ میں سب کو سیٹ پر بٹھاؤں گا، جگہ ملی تو بیٹھوں گا، میں ان کو بولتا تھا میں نہیں بیٹھوں گا۔ یہاں تک کہ میں کئی بار جب سیٹ نہیں ملتی تھی تو پھر میں فرش پر بیٹھ جاتا تھا بس کے، اور اپنے اسلامی بھائیوں کو زبردستی سیٹوں پر بٹھا کر ان کو آرام دیتا تھا۔ جب ہم ٹرینوں میں سفر کرتے تھے اس میں بھی اسی طرح کی ترکیبیں بناتا تھا کہ اسلامی بھائیوں کو سیٹوں پر بٹھاؤں، اور پھر واپسی میں کیا کرتا تھا کہ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ میں واپسی میں ایک ایک فرد جو ہمارے قافلے میں ہوتا تھا اس سے ہاتھ جوڑ کر ممکن ہوتا تو پاؤں پکڑ کر معافیاں مانگتا تھا کہ میں مطلب تم لوگ مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے ماتحت ہو، اور میں نے تمہاری خدمت نہیں کی، تمہیں تکلیفیں پہنچی مجھ سے، اتنا سفر، تھکن، کھانا، یہ تو اس طرح یقین مانے اس دور میں جب مطلب کوئی سا دھوم دھام نہیں تھی دعوت اسلامی کی، میں اتنی محبت کرتا تھا کہ اسلامی بھائی جب میں پاؤں پکڑتا تھا تو رونا شروع کر دیتے تھے، اور اس طرح الحمدللہ ایک سے ہیرے ابھر کر سامنے آئے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے اس کے محبوب کے کرم سے آپ کے سامنے ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بن گئی۔ تو پیارے پیارے صاحب بھائی میں آپ کی ترغیب کی لفظ کر رہا ہوں، اگر آپ وی آئی پی بنے رہو گے، شخصیت بنے رہو گے کہ لوگ آپ کے ہاتھ پاؤں دباتے رہیں، آپ کو اٹھ کر پانی پینے کی بھی توفیق نہیں، پانی بھی وہ بھر کر لائیں، آپ کو کھانا بھی وہ آ کر پیش کریں، آپ کو تاریخ ملے تو آپ کے لیے گاڑی وہ لے کر آئیں، پھر آپ بیان جا کر فرما دیں، تو اس طرح اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو بڑا مشکل ہے۔ تو دعوت اسلامی کے پہلے بھی اس طرح تو بہت کام ہوتے ہی رہتے تھے،
بیانات کا سلسلہ تو جب سے ہم نے آنکھ کھولی دیکھا ہے، بیانات تو ہوتے لیکن ماحول کیوں نہیں بنتا تھا؟ تو مٹنا پڑے گا، بغیر مٹے کچھ نہیں ہوگا۔ دانا دیکھو زمین میں جاتا اپنا وجود ختم کرتا ہے، یہ درخت جتنے بھی بنتے ہیں نا، اصل دانا جو بویا جاتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ تو پھٹتا ہے، کوپل نکلتی ہے، پھر وہ پودا نکلتا ہے، بنتا ہے تناور درخت، پھر وہ لاکھوں کروڑوں دانے اس سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اصل دانا جو اپنا وجود ختم کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنی خودی کو مٹانا پڑے گا تب کہیں جا کر الحمدللہ۔ مطلب یہ کہ آپ کے کام کرنے کے دن ہے، اللہ مجھے بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میں ہوں آپ کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اور میٹھے سے بھائیوں، آپ اسی ترکیب سے، عاجزی سے اپنے عیسائی بھائیوں کے دلوں میں اتر جائیں، ان کے اندر داخل ہو جائیں۔ انشاءاللہ یہ آپ سے جب محبت کریں گے، جب یہ مجبور ہو جائیں گے آپ کی محبت میں، تو یہ اطاعت بھی کریں گے، اور یہ شکایت رہے گی بھی نہیں کہ آپ کی اطاعت نہیں کرتے۔ جو نگران وغیرہ شکایت کرتے ہیں نا، محبت کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ آپ انشاءاللہ ان کو محبت دیں گے، وہ بہت آپ کی اطاعت کریں گے، اور کام مدینہ مدینہ ہو جائے گا علاقوں میں انشاءاللہ جل جلالہ عما نوالہ۔ صلوا علی الحبیب۔ تو بہرحال ٹرینوں میں اب جیسے کہ آپ لوگ ٹرینوں میں جاؤ گے، بسوں میں جاؤ گے، تو اگر آتی دفعہ بالفرض کچھ کمی تھی بھی ایثار میں، تو اب اس کمی کو ختم کیجئے گا۔ دیکھیں حدیث پاک میں جس کا مفہوم ہے کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہو، اپنے ضرورت کے باوجود اگر اس ضرورت کی چیز کو کوئی اپنے بھائی کو دے دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب آپ کو سیٹ کی ضرورت ہے، سیٹ کی ضرورت کس کو نہیں؟ سیٹ کے لیے تو پچھلے دنوں کتنی لاشیں گر گئی، سیٹ کے لیے تو مسائل بہت ہیں نا بھائی۔ تو سیٹ تو سب کو چاہیے، مگر ذہن نصیب کہ آپ اپنی سیٹ اپنے کسی بھائی پر قربان کر دیں، بے شک وہ آپ سے زیادہ تندرست و توانا ہو، یہ نہیں کہ وہ مریض اس لیے دیں، نہیں، مزہ تو اس میں کہ وہ صحت مند ہے اور آپ مریض ہیں، پھر بھی اس پر کرم کر دیں، اس کو مطلب یعنی کہ سیٹ دے دیں۔ اگر وہ نیا اسلامی بھائی ہے تو اس پر اگر آپ نے سیٹ دی شفقت کی تو انشاءاللہ عز و جل وہ ماحول میں اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اور اگر بالفرض نیا نہیں بھی ہے، پرانا بھی ہے، تو مزید انشاءاللہ کام میں اس کا دل لگے گا، اس کا حوصلہ بڑھے گا کہ اس کو جب اہمیت ملے گی، احترام مسلم، آپ اس کو سیٹ دیں، آپ اس کو محبت دیں، اس کے لیے آسانی پیدا کریں۔ بے شک آپ نے بالفرض اگر برتھ لیا ہے پیسے دے کر، کوئی بات نہیں، اگر 200-400 روپے قربان ہوتے تو ہو جائے، آپ اپنے عیسائی بھائی کو زبردستی اس برت پر سلا دیں، آپ بیٹھے بیٹھے جھونکے مار لیں، آپ دیکھیں اس کا دل خوش کتنا ہوتا ہے۔ اور مومن کا دل خوش کرنا، اللہ اکبر، حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 100 نفلی حج سے بہتر ہے۔ آپ مطلب ہے کہ سراپا قربانی بن گئی، یہ نہیں کہ مطلب آپ لڑائیاں کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، اوبے اوئے تبے میری سیٹ ہے، میں ابھی پانی پینے گیا اور تو بیٹھ گیا، تیرے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح کے بازاری لوگ بھی ظاہر قافلوں میں آئی جاتے ہوں گے، تو جو سمجھدار اسلام بھائی ہیں وہ ان کو محبت سے پیار سے ٹھنڈے کرتے رہیں۔ اسی طرح جب اسٹیشنوں پر رکتی ہوگی گاڑی تو لوگ چڑھنے کی کوشش کرتے ہوں گے، تو ان کو مطلب یہ کہ آپ ایسی کو ترکیب کریں کہ بات بھی بن جائے اور کام بھی خراب نہ ہو، کیونکہ سفر میں ویسے ہی غصہ بہت آتا ہے، تھکن ہوتی ہے، تھکن غصے کو جنم دیتی ہے، تو اس میں صبر کرنا ہے اور ثواب لوٹنا ہے۔ صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دوسروں کے لیے جگہ میں کشادگی بھی کرنی چاہیے، اور جگہ گھیر کر دوسروں کے لیے تنگی کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سہیل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میرے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں گئے تو لوگوں نے منزلیں تنگ کر دی، یعنی ضرورت سے زیادہ جگہ گھیر لی اور راستہ روک لیا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی بھیجا کہ وہ یہ اعلان کر دے کہ بے شک جو منزلیں تنگ کرے یا راستہ روکے تو اس کا کچھ جہاد نہیں۔ جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوں ان کے لیے سنت ہے کہ آنے والے کے لیے سڑکیں اور جگہ کشادہ کریں۔ حضرت سیدنا واصلہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا۔
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، رحمت دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے اپنی جگہ سے سرک گئے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کشادہ جگہ موجود ہے، آپ کو سرکنے کی تکلیف فرمانے کی حاجت نہ تھی. ارشاد فرمایا مسلمان کا حق یہ ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے اس کے لیے سرک جائے. تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے صحیح بھائیوں، مدنی قافلے میں مسلسل سفر اور مدنی انعامات کہ ہر ماہ فارم جمع کروانے کی برکت سے انشاءاللہ جل جلالہ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھوڑی سی جگہ میں بھی برکت ہوگی اور دوسروں کے لیے سرکنے، کشادگی اور آسانی پیدا کرنے کا ذہن بنے گا، اور انشاءاللہ نمازوں کے یہ ضروری احکام بھی سیکھنے کو ملیں گے، اور انشاءاللہ مدینے میں بھی نمازیں نصیب ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی جنت البقیع میں کشادہ ترین جگہ میسر آئے گی. یہ دل گورے تیلا سے گھبرا رہا ہے، پے مصطفیٰ جگمگا یا الہی، بقیع مبارک میں تدفین میری ہو بہر شہ کربلا یا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم تین ہو تو دو شخص تیسرے کو چھوڑ کر چپکے چپکے باتیں نہ کریں جب تک مجلس میں بہت سے لوگ نہ آ جائیں. یہ اس وجہ سے کہ اس تیسرے کو رنج پہنچے گا. ظاہر ہے کہ جب تیسرے کو چھوڑ کے دو باتیں کریں گے اس سے چھپا کر تو اس کو وسوسے آئیں گے کہ شاید یہ میرے خلاف کچھ بول رہے ہیں یا پتہ نہیں مجھے اپنی باتوں کا حل کیوں نہیں سمجھتے وغیرہ. تو اس لیے مطلب ایسا نہ کیا جائے، گویا یہ بھی احترام مسلم کے خلاف ہے. سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز لوگوں کی گردنوں کو پھلانگے وہ بروز قیامت جہنمیوں کا پل بنایا جائے گا. جمعہ کو آگے پہلی سب کی طرف جانے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو پھلانگتے رہتے ہیں، تو یہ مطلب اس پر سخت وعید ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر دو آدمی پہلے سے بیٹھے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر ان کے درمیان جا گھسنا سخت بد اخلاقی اور احترام مسلم کی مخالفت ہے. شہنشاہ مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینا صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر جدائی کر دے، یعنی ان کے درمیان بیٹھ جائے. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ایسا آدمی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ملعون ہے، اور یہ بہت ہوتا ہے. یہاں بھی اجتماع میں کثیر تعداد میں ایسا ہوتا ہوگا کہ جہاں دو اسلامی بھائی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے بیچارے بیٹھے ہوئے تیسرا آ کر زبردستی بیٹھ جاتا ہوگا، تو یہ اس کو اجازت ایسا کرنے کی نہیں، اجازت لے کر ایسا کرے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ ایک شخص دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھ جائے مگر بیٹھنے والے کشادگی کر دیا کریں. یہ بھی حدیث پاک میں ہے جو شخص اپنی مجلس سے اٹھے اور پھر واپس آ جائے تو اپنی جگہ کا وہی زیادہ حقدار ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو کسی ضرورت سے مثلا استنجا یا وضو کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے اور ضرورت پوری کر کے اب یہ بھی آنے والا ہو تو اس کی جگہ دوسرا نہ بیٹھے. البتہ بعض لوگ مسجد کی پہلی صف میں جگہ روکنے کے لیے پہلے سے چادر وغیرہ رکھ دیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں. ضرورت مکبر یا تراویح میں سامع وغیرہ کے لیے پہلے سے جگہ گھیرنے میں حرج بھی نہیں. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی قافلے میں مسلسل سفر اور مدنی انعامات کے ہر ماہ فارم جمع کروانے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجلس کے آداب، دوسروں کی حق تلفیوں اور دل آزاریوں سے اجتناب اور احترام مسلم بجا لانے کا ذہن بنے گا، اور اس مدنی تربیت کی برکت سے انشاءاللہ تعالی حج و زیارت مدینہ کی سعادت ملے گی اور وہاں بھی ان سنتوں پر عمل نصیب ہوگا. تیرے دیوانے سب آئے سوئے عرب، تیرے دیوانے سب آئے سوئے عرب، دیکھے سارے حرم تا
تاجدار حرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، احترام مسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں ہر مسلمان کے تمام حقوق کا لحاظ رکھا جائے اور بلا اجازت شرعی کسی بھی مسلمان کی دل شکنی نہ کی جائے۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کبھی بھی کسی مسلمان کا دل نہ دکھایا، نہ کسی پر طنز کیا، نہ کسی کا مذاق اڑایا، نہ کسی کو دھتکارا، نہ کبھی کسی کی بے عزتی کی، بلکہ ہر ایک کو سینے سے لگایا، بلکہ لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہم ہر حال میں احترام مسلم کا خیال رکھیں۔ احترام مسلم بجا لانے کے لیے ہمیں اپنے پیارے پیارے آقا مدینے والے میٹھے 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 شہد سے بھی میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھنا ہوگا کہ یہی ایک کامل و اکمل نمونہ ہے۔ چنانچہ 21ویں پارے میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ تو میرے میٹھے 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 شہد سے بھی میٹھے آقا مدینے والے پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقیناً تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ مکرم اور معظم اور محترم ہیں۔ اب آپ کی خدمت میں وہ میٹھی میٹھی سنتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جو احترام مسلم کے لیے ہماری رہنما ہے۔ تو اب دل کے کانوں سے سنتے چلے جائیے اور اپنا احتساب بھی کرتے جائیں ہم کہ یہ سنت ہمارے اندر ہے یا ہم اس سے الٹ ہیں۔ تو غالباً ہم اپنے آپ کو اس سے الٹ ہی پائیں گے۔ تو اب یہ کہ کوشش کریں کہ جو جو سنتیں بیان ہونے لگیں گی اللہ کرے کہ ہم اس کے مطابق ہونے لگ جائیں۔ نمبر 1، سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے اور صرف کام ہی کی بات کرتے۔ نمبر 2، آنے والوں کو محبت دیتے، نفرت پیدا ہو ایسی کوئی چیز نہ کرتے۔ نمبر 3، قوم کے معزز فرد کا احترام فرماتے اور اس کو قوم کا سردار مقرر فرما دیتے۔ نمبر 4، لوگوں کو اللہ عز و جل کے خوف کی تلقین فرماتے۔ نمبر 5، اپنے آپ کو مخلوق کی ایذا رسانی سے بچاتے مگر آپ کی ملنساری اور خوش اخلاقی میں فرق نہ آتا۔ نمبر 6، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی خبر گیری فرماتے۔ نمبر 7، لوگوں کی اچھی باتوں کی اچھائی بیان کرتے اور اس کی تقویت فرماتے، بری چیز کو بری بتاتے اور اس پر عمل سے روکتے۔ نمبر 8، ہر معاملے میں اعتدال یعنی میانہ روی سے کام لیتے۔ نمبر 9، آپ میں چھچور پن نام کو بھی نہ تھا۔ نمبر 10، لوگوں کی اصلاح سے کبھی بھی غفلت نہ فرماتے۔ نمبر 11، آپ کی نشست و برخاست ذکر اللہ پر ہوتی، یعنی ابتدا اور انتہا اللہ کے ذکر پر ہوتی۔ 12، جب کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی وہیں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین فرماتے۔ 13، اپنے پاس بیٹھنے والے کے حقوق کا خیال رکھتے۔ 14، آپ کی خدمت میں حاضر رہنے والے ہر فرد کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں، ہر ایک کو یہ محسوس ہوتا۔ یہ نگرانوں کو ذمہ داروں کو یہ اپنانا چاہیے، وہ ایک کو اور دو کو گہرا دوست بنا کر گروپ نہ بنایا کریں، فرینڈ سرکل اپنا مخصوص نہ ہو، بلکہ ہر ایک کو اس طرح محبت دے کہ سب یہ سمجھیں کہ میرا نگران مجھے سب سے زیادہ چاہتا ہے، تو انشاءاللہ دیکھو پھر کام کے ساتھ مدینہ مدینہ ہوتا ہے۔ 15، آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر گفتگو کرنے والے کے ساتھ اس وقت تک تشریف فرما رہتے جب تک وہ خود نہ چلا جائے۔ 16، جب کسی سے مصافحہ فرماتے یعنی ہاتھ ملاتے تو اپنا ہاتھ کھینچنے میں پہل نہ فرماتے۔ 17، سائل کو عطا فرماتے۔ 18، آپ کی سخاوت و خوش خلقی ہر ایک کے لیے عام تھی۔ 19، آپ کی مجلس علم، حیا، صبر اور امانت کی مجلس تھی۔ 20، آپ کی مجلس میں شور و غل نہ ہوتا اور کسی کی تذلیل بھی نہ ہوتی۔ 21،
آپ کی مجلس میں کسی سے کوئی بھول ہو جاتی تو نہ اس کو شہرت دی جاتی، نہ ہی اس کا مذاق اڑایا جاتا۔ 22 جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل توجہ فرماتے۔ 23 نگاہیں حیا سے جھکی رہتی۔ 12 آپ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ 25 سلام میں پہل فرماتے۔ 26 بچوں کو بھی سلام کرتے۔ 27 ملنے والے سے اس وقت تک منہ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ پھیر کر نہ چلا جاتا۔ 28 اہل مجلس کی طرف پاؤں نہ پھیلاتے۔ 29 اکثر قبلہ رو بیٹھتے۔ 30 جب کسی کی بات ناگوار گزرتی تو فرماتے اللہ اس کا بھلا کرے۔ 31 اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے۔ 32 برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے معاف فرما دیا کرتے۔ 33 رائے خدا عز و جل میں جہاد کے سوا کبھی کسی کو اپنے مبارک ہاتھ سے نہ مارا، نہ کسی غلام کو، نہ ہی کسی زوجہ کو۔ 34 گفتگو میں نرمی ہوتی۔ ارشاد فرماتے لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جس کو اس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیں۔ 35 طبیعت میں نرمی تھی اور حشاش بشاش رہتے۔ 36 کبھی نہ چلاتے۔ 37 سخت گفتگو نہ فرماتے۔ 38 کسی کو عیب نہ لگاتے۔ 39 بخل نہ فرماتے۔ 40 اپنی ذات والا کو بالخصوص 3 چیزوں سے بچا کر رکھتے: جھگڑنا، تکبر اور غیر ضروری چیزوں میں پڑنا۔ 41 کسی کا عیب تلاش نہ کرتے۔ 42 کسی کو اپنے نفس کی خاطر برا بھلا نہ کہتے۔ 43 صرف وہی بات کرتے جو باعث ثواب ہوتی۔ 44 مسافر کی سخت کلامی اور بے تکے سوالات پر صبر فرماتے۔ 45 نہ کسی کی بات کو کاٹتے نہ بیچ میں بولتے۔ 46 کوئی فضول گوئی کرتا تو اس کو منع فرماتے یا وہاں سے اٹھ جاتے۔ 47 سادگی کا عالم یہ تھا کہ بیٹھنے کے لیے کوئی مخصوص جگہ بھی نہ رکھی تھی جو کہ دیگر حاضرین سے ممتاز ہو۔ یہ احیاء العلوم میں۔ 48 کبھی چٹائی پر تو کبھی یوں ہی زمین پر آرام فرما لیتے۔ 49 سونے میں کبھی صرف ہاتھ کا تکیہ بنا لیتے۔ 50 آپ کی گفتگو اس قدر صاف ہوتی کہ اگر کوئی چاہتا تو الفاظ گن لیتا۔ 51 کبھی کہا یعنی اتنے آواز سے ہنسنا کہ دوسرے لوگ ہو تو سن لے، نہ لگاتے، ہم جو ٹھٹھا مار کے ہنستے نا دوسرے سنتے اس طرح، یہ سنت نہیں۔ 52 بات چیت کرتے وقت مخاطب کے چہرے پر نگاہیں نہ گاڑتے، نظریں نیچی رکھتے، اور ہماری عادت یہ کہ ہم جب تک دوسرے کے چہرے کو نہ دیکھیں بات ہو نہیں پاتی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ چہرے پر نظریں گاڑتے نہیں تھے۔ اللہ کرے کہ یہ سنتیں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب اپنے آپ کو ہم دعوت اسلامی کے حوالے کر دیں، مدنی ماحول جب دعوت اسلامی کا اپنا لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ذہن جو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، بس آج تو نیت کر لیجئے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ ان دونوں کاموں کا عادی بننے کے لیے مجھے اپنی ذات پر یہ 6 مدنی اصول نافذ کرنے۔ نمبر 1 ہر نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنی ہے، اور اس کے لیے ہر نماز میں کم از کم ایک کو دعوت دے کر اپنے ساتھ مسجد میں لیتے جانا ہے۔ نمبر 2 روزانہ کم از کم 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کرنے ہیں۔ نمبر 3 یوم تعطیل کے علاوہ ہفتے میں 1 روز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں اول تا آخر شرکت کرنی ہے۔ نمبر 4 ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شروع سے ختم تک حاضری دینی ہے۔ نمبر 5 روزانہ مدنی انعامات کا فارم پر کرنا اور ہر ماہ ذمہ دار کو جمع کروانا ہے۔ نمبر 6 زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر ماہ میں 30 دن اور عمر بھر
ہر ماہ 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی علی محمد. O Mubarak, for you is my prayer. O Mubarak, for you is my prayer. May you keep ascending success stair. O Mubarak.